قرآن کی زبانی بتاتا ہوں، میں اور آپ بنائے کس لیے گئے ہیں، مجھے اور آپ کو بھیجا کس لیے گیا ہے، مقصد حیات کیا ہے ہمارا، میرا اور آپ کا۔ رب کا کلام پارہ نمبر 22 ہے، سورہ احزاب۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، امانت پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ یعنی ذرا غور کیجئے، آسمان، زمین، پہاڑ کیسی مضبوط اور عجیب مخلوقات ہیں، انہوں نے جس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا وہ انسان نے اپنے ذمے لے لیا۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ آسمانوں، زمین، پہاڑوں کو وہ عزت نہ ملی جو اللہ نے عزت انسان کو بخش دی، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات فرما دیا گیا۔ لیکن اب سوال یہ، وہ امانت کیا ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑ نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، آسمان نے انکار کر دیا؟ فرمایا وہ امانت ہے نمازیں اور ہر وہ کام جس کے کرنے پر ثواب ملے اور نہ کرنے پر گناہ ہو۔ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، یہ وہ امانت ہے جو انسان نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اور اللہ نے پھر انسان کو کیا شرف دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ مزید فرماتے ہیں اگر تم کہو میں یہ ایک کام عبادت نہیں کرتا تو نہ صحیح، اور بھی تو بہت سے کام کرتا ہوں، یاد رکھ انسان اور کاموں کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، علماء نے بڑی پیاری مثال دی، کسی کے پاس قیمتی لوہے کی انمول تلوار ہو اور شاہی خزانوں میں ایسی تلوار ملتی ہو، کسی کو وہ تلوار مل جائے اور وہ کہے جناب میں اس تلوار سے اب گوشت کاٹا کروں گا، چھری والا کام میں اس تلوار سے لوں جو کروڑوں روپے کی تلوار ہو، میں فارغ تو نہیں کر رہا نا، اس تلوار کو استعمال تو کر رہا ہوں۔ تو عقل مند کیا کہیں گے، یہ تلوار اس لیے نہیں بنی، یہ کام تو 15-20-100 روپے کی چھری کر سکتی ہے، تم شاہی خزانے کی انمول تلوار سے پیاز کاٹ رہے ہو۔ ایک اور مثال دی علماء نے کہ کسی کو سونے کی دیگ مل جائے، خزانے کے اندر سے پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، سونے کی دیگ مل جائے اور اس سونے کی دیگ میں وہ شلجم پکانے لگ جائے، حالانکہ اس دیگ کے چھوٹے سے ٹکڑے سے نہ جانے اور کتنی دیگیں آ جائیں گی۔ یعنی یہ جو خزانے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے معمولی کاموں کے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ علماء نے ایک اور مثال دی، کسی کو بڑی قیمتی تلوار ملے اور وہ دیوار میں اس تلوار کو گاڑ لے اور اس پر جناب لوہے ٹوٹے ہوئے برتن لٹکائے یا اپنے کپڑے سکھائے، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو کوئی چھوٹی سی لکڑی لگا کر بھی کام ہو سکتا تھا، اتنی قیمتی تلوار کو اس لیے نہیں بنایا گیا۔ اب اگر آپ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں کہ کوئی قیمتی ہماری چیز ہے اس کو ہم پراپر استعمال نہ کریں، فضول استعمال کریں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ اس کام کے لیے تو چیز نہیں بنی ہے۔ اچھا دنیا کی چیزوں کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، مگر غور کیجئے مجھے رب نے جس لیے بنایا ہے میں وہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سارے کام کر رہا ہوں، تو پھر بتائیں ہم اپنے مقصد حیات پر ہیں یا ہٹ چکے ہیں؟